مجھے امید ہے کہ بچپن میں آپ لوگوں نے ضرور قلموں سے تختیاں لکھی ہوگی اور اس پودے کا استعمال کیا ہوا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے پلانٹ کے ساتھ ملوانے جا رہا ہوں جس کے ماضی کے اندر بے حد استعمالات تھے، اور شاید ہی ماضی کے اندر کوئی ایسا گھر ہو جس کے اندر اس سے بنی ہوئی چیزیں موجود نہ ہوں۔ آج بھی تقریباً بعض گھروں کے اندر اس پودے سے بنی ہوئی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبجیکٹ ہے کامن ریڈ پلانٹ، جس کو ہماری عام زبان کے اندر کانے کا پودا بھی کہتے ہیں۔ اس کے بہت سارے نام ہوتے ہیں، جیسا کہ اس کو سرکی کا پودا کہا جاتا ہے، قلم کا پودا کہا جاتا ہے، چھپر چھانے کا پودا کہا جاتا ہے، سرکنڈے کا پودا کہا جاتا ہے۔ اگر اس کے بوٹینیکل نام کی بات کریں تو اسے فریگمائٹیز آسٹریلیاس کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کا تعلق پودوں کی فیملی پوئیسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ پودے تقریباً دنیا کے تمام کنٹریز کے اندر پائے جاتے ہیں سوائے انٹارکٹیکا کو چھوڑ کر۔ اگر اس کی ہم لوکیشن کی بات کریں تو یہ آپ کو اکثر دریاؤں کے کناروں، نہروں کے کناروں پر ملے گا۔ یہ پودا ایکویٹک اور سیمی ایکویٹک پلانٹ ہے، یعنی یہ پانی کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور اس سے باہر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس کی لمبائی کی بات کی جائے تو یہ 12 سے 16 فٹ تک لمبا ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات اس کی لمبائی اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کا سٹیم جو ہے وہ ہالو ہوتا ہے، اور اس کے سٹیم کو کافی سارے مقاصد کے لیے استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے لیوز کی بات کریں تو اس کے لیوز 18 سے 60 سینٹی میٹر تک لمبے ہو سکتے ہیں اور 1 سے 6 سینٹی میٹر تک چوڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر اس کی روٹس کی بات کریں تو یہ پودا رائزوم کے ذریعے اپنی گروتھ کرتا ہے اور اس سے نئے پودے بناتا جاتا ہے۔ اگست سے اکتوبر کے مہینے میں اس پودے کے اوپر پھول لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنی ریپروڈکٹیو حالت کے اندر ہوتا ہے۔ اس کا سٹیم جو ہے شروع میں گرین ہوتا ہے اور بعد میں یلو کلر اس کا ہو جاتا ہے۔ اس کے سٹیم کے اوپر ایک طرح کے نوڈز اور انٹر نوڈز وغیرہ بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے ینگ لیوز اور ینگ سٹیم کو چارے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ماضی کے اندر اس پودے کے بے حد استعمالات تھے۔ اس کا یہ جو ہالو سٹیم ہے، اس سے سٹرا بنایا جاتا تھا اور اس سٹرا سے شربت وغیرہ پیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے سٹیم سے قلمیں بنائی جاتی تھیں، اور بچے جو تھے تختیوں کے اوپر اس سے لکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اس پودے کا یہ جو سٹیم ہے، اس سے چھتیں وغیرہ بنائی جاتی تھیں اور ایک طرح کی دیواریں بنائی جاتی تھیں جو کہ پردے کا کام کرتی تھیں۔ اس پودے کو فیٹو ڈیپوریشن کے پروسیس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے پانی کو صاف کیا جاتا ہے۔ اگر ایکو سسٹم میں اس کے رول کی بات کریں تو یہ پودا بہت سارے وائلڈ اینیملز کے لیے رہنے کی جگہ مہیا کرتا ہے، یعنی دریا کے کنارے جو مرغابیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی اس کے اندر گھونسلہ بناتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی طرح کے پرندے اس کے اندر گھونسلہ بنا کر رہتے ہیں۔ اگر اس کے نقصان کی بات کی جائے تو اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ یہ جہاں پر اگا ہوا ہوتا ہے تو اپنے قریب دوسرے پودوں کی گروتھ کو نہیں ہونے دیتا۔ یہ پودا نہایت ہی ماضی کے اندر امپورٹنٹ رہا ہے، اور لوگ اس سے کئی طرح کی چیزیں بناتے تھے۔ ماضی کے اندر اس سے چھج بھی بنائے جاتے تھے جس سے گندم کے دانوں کو صاف کیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری تھی جو میں نے اس پودے پر بنائی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور پیج کو فالو کر دیں۔ اللہ حافظ۔